الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اولا میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسلامی اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے جس کا نام ذوالحجہ ہے. ہر سال مسلمان سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں. ایک خوشی منائی جاتی ہے عید کے موقع پر اور دوسری خوشی منائی جاتی ہے بقرعید کے موقع پر. یہ 2 خوشیاں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو ملی ہوئی ہیں. ہم اگر کبھی غور کریں اور سوچیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عید اور بقرعید کا مل جانا ہمیں صرف خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک راز ہے، ان کے پیچھے ایک بڑا معاملہ ہے جس کے انجام دینے کے بعد ہم کو یہ خوشیاں ملیں گی. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید اور بقرعید کے موقع صرف اور صرف ہمارے پاس خوشی کے لیے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب کبھی خوشی آتی ہے تو آپ یاد رکھیں، خوشی کے آنے سے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ان قربانیوں کی انجام دہی کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوشی کا موقع عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ عید کا موقع ہو یا بقرعید کا موقع ہو. اور اسلام میں جو عید اور بقرعید کا یہ نظام ہے، یہ دنیا کی تمام اقوام و ملل سے ہٹ کر کے اسلام کی ایک امتیازی شان ہے. آپ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، جس مذہب اور جس دھرم کو آپ دیکھیں، دنیا کی کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کے لوگوں کو آپ دیکھیں، ہر سال دن کی کچھ مخصوص ایام میں تمام لوگ خوشیاں مناتے ہیں. کوئی کسی موقع سے خوشی مناتا ہے، کوئی کسی مہینے میں خوشی مناتا ہے. لیکن جب آپ کسی سے سوال کریں گے کہ آپ اس دن خوشی کیوں منا رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ سالانہ پہلے ہمارے آباء و اجداد نے اس دن میں یہ قربانی دی تھی. جب آپ سوال کریں گے کہ آپ اس دن میں خوشی کیوں مناتے ہیں، جواب ملے گا ماضی میں ہمارے دھرم میں ہماری ملت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. غرض یہ کہ آپ جب کسی قوم سے ان کے نظریات کے متعلق، ان کے عقائد کے متعلق آپ سوال کریں گے تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ فلاں نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں. یہ دلیل تو وہی ہے نا، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا تھا اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. لیکن آپ اسلام کا امتیاز دیکھیں، مسلمانوں کو جو خوشی ملتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی شکل میں ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی شکل میں ہو، کوئی مسلمان آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ہمارے باپ دادا اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں. یہ بات تو بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے. بچے سوچتے ہیں عید آئی ہے، ہمیں نئے کپڑے ملیں گے، میلے ٹھیلے لگیں گے، خوشیاں منائی جائیں گی.
یہ سوچ تو بچوں کی ہے. آپ ذرا سوچیں ہمیں عید کا موقع کیوں ملا؟ آپ کو سوچنا ہوگا ہمیں عید کا موقع کیوں ملا. آئیے مسلمانوں میں بتاتا ہوں عید کا موقع مسلمانوں کو کب ملتا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، اے میرے محبوب بندوں، میں نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے. اللہ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل کے لیے تمام مسلمان تیار ہو جاتے ہیں. اور ذرا دیکھیے وہ لوگ جو 11 مہینے سے غفلت میں تھے، غفلت بھری زندگی گزار رہے تھے، آج وہ اپنے کاروبار کو، اپنے مشاغل کو، اپنی تجارت کو، اپنی تمام لاپرواہیوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی بھوک کو، پیاس کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اور ایک مہینہ مسلسل جد و جہد، کوشش اور محنت کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو عید الفطر کی شکل میں ایک خوشی ملتی ہے اور اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. مسلمان تمام کے تمام رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہیں اور صبح میں ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دو گانا نماز ادا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں. یہ خوشی کا موقع اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو ملتا ہے جب مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو عید کا موقع ملتا ہے. اور اس کے بعد بقرعید کا موقع ہمیں کب ملتا ہے؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو. جب مسلمان بھاگے دوڑے ساری دنیا سے لاکھوں کروڑوں روپیہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیت اللہ سے حج کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، وہ ادائیں جن کو حضرت ابراہیم اور ہاجرہ نے کیا تھا ان کو زندہ کرتے ہیں. اللہ کو وہ ادائیں پسند آتی ہیں. اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں میرے نام پر اپنے مال کو خرچ کرو. اللہ کے رسول نے حکم دیا قربانیاں کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی جانوروں کا خون اپنی نظروں کے سامنے بہا دو اور یہ اقرار کرو کہ اللہ آج اس جانور کا خون میں بہا رہا ہوں، اگر موقع پڑا تو میں بھی اپنا خون تیری بارگاہ میں تیرے راستے میں بہانے کے لیے تیار رہوں گا. ان جذبات اور قربانیوں کے بعد جب حجاج کرام حج ادا کر لیتے ہیں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو ایک خوشی کا موقع ملتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم نے کام کو انجام دے دیا، تم نے عبادت کر لی، رمضان کے روزے تم نے رکھ لیے، آ جاؤ عید کی خوشی منا لو. جب مسلمان حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، قربانیاں کرنے کا وقت آ جاتا ہے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں تم نے عبادات کچھ انجام دے دی اور کچھ کے انجام دے کر تم نے ارادہ کر لیا، تم نے جانوروں کو خرید لیا، اس سے متعین کر لیے، تم نے مصمم کر لیا ہے اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کر دینے کا، اللہ کے نام پر اپنے پالتو مویشیوں اور جانوروں کی گردنوں پر چھری چلانے کا. لہذا اے مسلمانوں آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. مسلمان تمام کے تمام اللہ کے لیے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کی خوشی ہمیں ملتی ہے. اور سنو مسلمانوں اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں اے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ میرے بندے ہیں، یہ دیکھو یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے یہ آج میری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے 2 ماہ قبل رمضان کے روزے رکھے تھے، یہی وہ بندے ہیں جو آج میرے نام پر اپنی جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. اے فرشتوں ذرا بتاؤ ان بندوں کو کیا ملنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے اے میرے رب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس مزدور نے اپنے کام پورا کر دیا ہو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں اے
فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ سب کے سب اپنے گھر لوٹنے سے پہلے مغفور لہم، ان سب کی بخشش کر دی گئی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ مسلمانوں کو جو عید کا موقع ملا وہ بھی ایک عبادت کو انجام دینے کے بعد ملا ہے، مسلمانوں کو جو بقرعید کا موقع ملا ہے وہ بھی ایک عبادت کے انجام دینے کے بعد ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ہمارے باپ دادا اس دن خوشی مناتے چلے آ رہے تھے تو لاؤ ذرا ہم بھی اس دن خوشی منا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی عید اور بقرعید ایک رسمی عید ہے، ایک رسمی بقرعید ہے، یہ خوشیاں رسمی خوشیاں ہیں، یہ قربانیاں باپ دادا کو دیکھ کر ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو یہ آپ کا وہم ہے، خیال ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو نکال دینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو جو خوشیاں ملتی ہیں وہ ماضی میں آباء و اجداد کے کارناموں پر نہیں ملتی، مسلمانوں کو ملنے والی خوشیاں اللہ کے سامنے عبادات کو انجام دینے کے بعد ملتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں خوشیاں مناتی ہیں اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ہمارے باپ دادا اس دن خوشی منایا کرتے تھے، اس دن ہماری قوم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم اس واقعے کی یادگار کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا واقعہ تھا جس واقعے کو لے کر کے وہ خوشی مناتے ہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا واقعہ نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی تاریخ نہیں، کوئی ایسا دن نہیں، آباء و اجداد نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جس کو لے کر کے مسلمان خوشی منا لے۔ تو سنو مسلمانوں، میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کے پاس واقعات اس قدر ہیں، مسلمانوں کے پاس قربانیاں اس قدر ہیں، مسلمانوں کے پاس ایام اور تاریخیں اس قدر ہیں کہ اگر سال کے تمام دنوں کو عید کا دن منا لیا جائے تو مسلمان کی قربانیاں، ان کے واقعات ماضی میں کیے ہوئے کارنامے ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں کہ ماضی کی باتوں کو دیکھ کر باپ دادا کے نقش قدم سے چل کر اپنی خوشیوں کو منانے کا ایک دن تعین کر لیں، نہیں، مسلمان تو وہ ہے کہ اللہ کے سامنے پہلے جھکتا ہے، اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے، اے بندے میں نے اپنا کام پورا کر دیا، آج آپ خوشی منا لے۔ مسلمانوں کے پاس اگر خوشی کا دن ہوتا، اگر مسلمان کسی واقعے کو خوشی کا دن منانا چاہتے تو فتح مکہ کو کوئی خوشی کا دن منا لیتے، مسلمان اگر واقعے کو خوشی کا دن منانا چاہتے تو حنین کو خوشی کا دن منا لیتے، مسلمان کو اگر صرف تاریخ کی ضرورت ہوتی، مسلمانوں کو صرف قربانیوں کی ضرورت ہوتی، مسلمانوں کو صرف آباء و اجداد کے کارناموں کو دیکھ کے خوشی منانا ہوتا تو سن لو، فتح مکہ کا میدان تھا، بدر کا میدان تھا، حنین کا میدان تھا، اس کے علاوہ کئی ایسے مقامات اور تاریخی مرحلے ہیں جن میں مسلمان خوشی منا سکتے تھے لیکن نہیں۔ اور اس کے برابر میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی نے سنا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی جانب سے یہ اعلان آیا کہ اے نبی اليوم اکملت لکم دینکم، آج اسلام کا اتمام کر دیا گیا، آج اسلام مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، اکملت علیکم نعمتی، میری نعمتیں تم پر مکمل ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر رضامندی کا پروانہ مل گیا۔ ایک یہودی نے اس آیت مبارکہ کو سنا اور کہنے لگا اللہ، اگر ہمارے دین میں یا ہمارے پاس یہ آیت ہوتی لجعلناہ عیداً، ہم اس دن کو خوشی کا دن منا لیتے، کیونکہ آج ہمارے دین کی، آج اسلام کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن مسلمانوں سنو، قربان جاؤ حضرت عمر پر، ان کے جذبات پر، ان کا جواب سنیے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، او یہودی، او دشمن خدا، سن لے، یہ ایک آیت ہے، اس سے کئی آیات ہے جو ہمارے پاس عید کو منانے کے لیے تھی، اور تم یہ بھی سن لو، ایسا نہیں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم بھول گئے، ایسا نہیں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کی جگہ کو ہم بھول گئے ہیں، واللہ مجھے معلوم ہے جمعے کے دن اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تھا، اور مجھے بھی وہ مقام بھی معلوم ہے جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن مسلمان کسی آیت کے نازل ہونے کو، مسلمان کسی واقعے کو خوشی کا دن نہیں منایا کرتے۔ مسلمان کو اگر خوشی ملتی ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد ملتی ہے، مسلمان کو اگر غم ملتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرنے کے بعد ملتا ہے۔
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ مسلمان اگر کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نام پر کرتا ہے۔ مسلمان اگر کبھی غم زدہ ہوتا ہے یا کسی سے کوئی رنجش رکھتا ہے، آپ کی عداوت رکھتا ہے تو اللہ کے نام پر رکھتا ہے۔ اس لیے وہ یہودی اور دشمن خدا کا سن لے، ہمارے یہاں عید جو منائی جاتی ہے وہ ماضی کے کسی دن کو یاد کر کے نہیں منائی جاتی۔ ہم مسلمان عید بھی مناتے ہیں، بقرعید بھی مناتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ماضی کی کوئی داستان نہیں، بلکہ ہم جو خوشی مناتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ ہمیں عید کی خوشی کا موقع دیتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یا بقرعید کے موقع پر حجاج کرام حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنے کے موقع پر اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشی نوازتے ہیں۔ تو یہ عید کی تاریخ۔ اس کے بعد آپ سنیں قربانی کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا دن بنایا، ہم نے ہر قوم کو قربانی کا دن دیا۔ منسک کے عربی کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ منسک کے معنی تمام ارکان مناسک، تمام ارکان حج کو بھی منسک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کو بھی منسک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح قربانی کو بھی مناسک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ کے مفسرین نے تین معنی بیان کیے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ تمام ارکان حج ہیں ان کو مناسک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین جب ابواب الحج قائم کرتے ہیں تو بر صغیر کے محدثین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ابواب الحج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی کتاب کا جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ ابواب المناسک کا باب قائم کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ مناسک سے مراد لیتے ہیں وہ تمام افعال، اعمال اور ارکان جو حج و عمرہ میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ایک معنی تو مناسک کا یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی منسک کا یہ ہے کہ تمام طرح کی قربانیاں، تمام طرح کے اعمال جو انسان انجام دیتا ہے وہ سب کے سب منسک کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیت کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ اب آپ کو تین فیصلے کریں۔ ہم نے ہر قوم کے لیے، ہم نے ہر قوم کو افعال حج، ارکان حج عطا کیے ہیں، ہم نے ہر قوم کو قربانی کے ایام عطا کیے، ہم نے ہر قوم کو عبادت کے مخصوص طریقے عطا کیے ہیں۔ یہ جو لوگ پہلے آئے ہیں وہ آگے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منسک کے تین معنی، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام قوموں کو قربانی کے دن اور قربانی کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ جو قربانی کا موقع ملا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہماری یہ قربانیاں رسمی ہیں؟ کیا قربانی صرف جانور کی گردن پہ چھری چلا دینا، اس کے خون کو بہا دینا، اس کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا، اسی کا نام قربانی ہے؟ یہ قربانی ہم سے کچھ جذبات چاہتی ہے، قربانی کے ہم سے کچھ مطالبے ہیں، قربانی ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، قربانی ہمیں کچھ سبق دے رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا۔ قربانی کہتے جس کو ہر چیز قربانی چاہتی ہے، نماز وقت کی قربانی چاہتی ہے، زکات مال کی قربانی چاہتی ہے، اسی طریقے سے حج مال کی قربانی چاہتا ہے۔ انسان جب روزے رکھتا ہے تو روزہ خواہشات کی قربانی چاہتا ہے، جذبات کی قربانی چاہتا ہے، بھوک کی قربانی چاہتا ہے، پیاس کی قربانی چاہتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ بقرعید کا موقع آتا ہے، اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ اے بندوں اس موقع پر تمہیں عملی مشق کا موقع دے دیا گیا ہے اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے کا، تمہیں اس موقع پر سکھلا دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف مال ہی کو قربان کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جانوروں کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے تمام قسم کے وہ جذبات جن کا اللہ کی جانب سے مطالبہ ہو ان کو قربان کر دینا چاہیے۔
ذرا آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ کب کہا گیا ان کو؟ ساری زندگی امتحانات سے بڑھ گئی، کبھی گھر سے نکالا گیا، قال سلام علیہ، کبھی گھر سے رخصت ہو رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، وطن عزیز کو خیرباد کہہ رہے ہیں، تو کبھی دوسری طرف آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس آگ کو اللہ کی جانب سے گرے گلزار بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار تکلیفیں حضرت ابراہیم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ساری زندگی حضرت ابراہیم کی امتحانات میں گزر گئی اور اس کے بعد کہیں جا کر کے ان کو خلیل کا لقب ملا۔ تو انہوں نے قربانی صرف اپنے بیٹے کی نہیں دی، صرف ایک دمبے کو قربان نہیں کیا، بلکہ ساری عمر انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت اسماعیل کو جب بتایا گیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابا کہتا ہے اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے تجھے قربان کر رہا ہوں۔ اور مسلمانوں سنو، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، بیٹے نے ایک مرتبہ بھی غور و فکر نہیں کیا اور جواب ملتا ہے یا عادت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اقبال کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کون سا جس نے اسماعیل کو بتا دیا کہ اسماعیل تمہیں یہ جواب دینا ہے؟ کون سا جس نے اسماعیل کے دل میں یہ جذبات پیدا کر دیے تھے کہ مجھے اپنے رب کے نام پر قربان ہو جانا؟ کون سا جس نے بتا دیا تھا کہ تیرا باپ نبی ہے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے؟ اسماعیل کو بھی بچے تھے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں ابا جان یا عادت فعل، ابا جان فوراً کیجیے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا گیا، ذبح کے بعد جب ان کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈا لا کر کے رکھ دیا گیا، اس کے بعد اللہ کی جانب سے ان کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ مسلمانوں ایک لقب کے ملنے کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی بڑی قربانیاں ہیں، اپنی گردن کو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہم ہر چیز یہ نہ سمجھیں کہ قربانی کا مطلب صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا ہے، قربانی کا مطلب صرف گوشت کے 3 حصوں کو تقسیم کر دینا ہے، نہیں، قربانی ہمارے جذبات کا مطالبہ کرتی ہے، قربانی ہمارے مال کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب نماز کا موقع آتا ہے تب بھی قربانی ہمارے سامنے ہوتی ہے، جب زکات کا موقع آتا ہے قربانی ہمارے سامنے ہوتی ہے، حج کا موقع آتا ہے قربانی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تمام ارکان حج جب ہمارے سامنے آتے ہیں، اسلامی تمام ارکان ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا اوقات کی قربانی مانگتی ہے، اپنے وقت کو، اپنے کام کو، اپنی تمام تجارتوں کو چھوڑنے کی قربانی نماز ہم سے مانگتی ہے۔ زکات کا موقع آتا ہے، ایک بڑی مقدار زکات کے مدارس میں دینی ہوتی ہے، غربا اور مساکین پہ خرچ کرنی ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمارا مال ہم سے قربانی طلب کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر تو خرچ کر دے۔ جب حج کا موقع آتا ہے لاکھوں روپیہ لگا کر کے بلا کسی وجہ ایک جنون ہے صرف اور صرف اپنے رب کے حکم پر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی تکمیل کے لیے مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ساری دنیا سے بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں سے مطالبہ ہوتا ہے اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی۔ غرض یہ کہ جب اسلام میں کوئی موقع آتا ہے تو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے قربانیوں کا۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آج اگر اپنے جانور کو قربان کرنے کا موقع آیا ہے، آج اگر اپنے جانور کو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو سنو ہمارا جذبہ ہے، ہمارا جنون ہے، ہمارا ارادہ اور زمین ہے کہ پورے سال اللہ کی جانب سے جو بھی مطالبات ہوں گے اسلام کے احکامات کے لیے، جب اور جہاں جہاں قربانی کا موقع آئے گا ہم قربانی دیں گے، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، چاہے وہ قربانی اوقات کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کے سامنے قربانی کے متعلق بیان کیا تو صحابہ نے پوچھ لیا، ہمارے جیسے نہیں تھے کہ اپنے علماء اور مفتیان سے کبھی یہ سوال کی نوبت نہیں آتی کہ مولانا ذرا یہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاصاحب،
جس قربانی کا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس قربانی کی فضیلت کیا ہے، یہ قربانی ہے کیا؟ آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول، مان لیا ہم نے کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا اپنے جانوروں کو ذبح کرنے میں؟ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس دمبے اور میڈے ہیں، ان کے تو بال نہیں ہوتے، ان کے جسم پر اون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض تمہیں نیکی دی جائے گی۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اکرم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں یہ اور یہ ملے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم علیہ السلام نے قربانی کا حکم دیا۔ فقہاء نے لکھا کہ جس شخص پر مال ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ شخص اپنی جانب سے قربانی نہیں کرتا ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ اسلام کا مطالبہ ہے، اللہ کا یہ حق ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے، اے لوگوں قربانی کرو۔ اور سنو مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کس طرح ناراض ہوئے آپ نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا، اے لوگوں جن کے پاس مال موجود ہے، جن کے پاس وسعت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، کان کھول کر کے وہ سن لیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ۔ یہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان سے کہہ دینا وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ بنا۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ قربان کرے اپنے سامنے اپنے جانوروں کو، اور جب جانور قربان ہو اس کا خون بہے تو اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھے اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، اپنا یہ ارادہ بنائے کہ آج میں نے اپنے رب کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا ہے، اس کے خون کو بہایا ہے۔ واللہ اگر کبھی موقع پڑ گیا اپنی جان کو ذبح کرنے کا، اپنے نفس کو ذبح کرنے کا، تو میں اپنے آپ کو بھی ذبح کروں گا۔ اور جس طرح آج اس جانور کو خون اللہ کے نام پر بہا دیا ہے، کل اگر موقع پڑ گیا اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا تو میں اپنی جان کو اور اپنے خون کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔